اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے جو انسان کا دشمن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے جو رکوع تھا اس میں بھی طلاق کا مسئلہ آیا تھا، اب اس رکوع کے اندر بھی طلاق کا مسئلہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے الطلاق۔ اب یہاں پہ جو تمام مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ جو طلاق رجی ہے مرتان 2 دفعہ ہے، یعنی اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق کے الفاظ میں طلاق دی، یعنی میں نے تمہیں طلاق دی، تو یہ ایک طلاق ہو گئی۔ اس میں اس نے طلاق کے الفاظ کہے، کیونکہ پچھلے والی کلاس میں نے آپ کو کہا طلاق رجی کس کو کہا جاتا ہے، طلاق بین کس کو کہا جاتا ہے، اور طلاق مغلظہ کس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، اس میں طلاق کے الفاظ واضح تھے، تو ایک طلاق ہو گئی، اور اگر وہ چاہے تو اس کے بعد رجوع کر سکتا ہے۔ یعنی یہ جو رجوع ہوتا ہے یہ انسان کی باتوں سے بھی ہوگا، اور اگر میاں بیوی کے تعلقات جو ہوتے ہیں آپس میں وہ انہوں نے قائم کیے تو وہ بھی رجوع مانا جائے گا، اور جب یہ رجوع کریں گے تو جو طلاق ہوگی اس کا جو اثر ہوگا وہ زائل ہو جائے گا۔ یا کسی شخص نے اپنی بیوی کو 2 مرتبہ طلاق دی، اس کے بعد بھی اس کو رجوع کرنے کا حق ہے۔ عدت ختم ہونے سے پہلے میاں بیوی نے رجوع کیا تو جو طلاق کا اثر ہوگا وہ ختم ہوگا، لیکن یہ بات بھی یاد رکھے اب اگر اس نے تیسری طلاق دی تو وہ طلاق مغلظہ بن گئی۔ اب اس کے بعد یہ عورت اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے، یہ پھر آزاد ہے۔ اور اگر عدت ختم ہونے سے پہلے میاں بیوی آپس میں مل گئے تو ان تمام طلاقوں کا اثر ختم ہو جائے گا، لیکن اب اس شوہر کے پاس، اس شخص کے پاس خالی ایک طلاق کا حق رہا۔ اب اگر اس نے کبھی ایک طلاق دی تو وہ 3 طلاقیں مانگی جائے گی۔ یعنی اگر ایک بندے نے آج سے پہلے ایک طلاق 10 سال پہلے اپنی بیوی کو دی، اب اس کے پاس خالی 2 طلاقوں کا حق رہا، اس کے بعد آج اور ایک طلاق دی تو اس نے 2 طلاقیں دی، ابھی وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن اب اس کے پاس ایک ہی طلاق کا حق رہا۔ اب اگر اس نے 10 سال کے بعد اور ایک طلاق دی تو پھر یہ بیوی اس پہ حرام ہو جائے گی، یہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اب یہ 3 طلاقیں بندہ ایک ساتھ کہے، ایک مجلس میں کہے، یعنی کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہے کہ میں نے تمہیں طلاق 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 دی، اب اس نے 3 مرتبہ طلاق دی تو 3 مرتبہ اس نے طلاق کے الفاظ دہرائے تو یہ طلاق مغلظہ بن گئی، اب یہ عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا، چاہے پھر ایک جگہ یہ 3 طلاقیں دے یا ایک سال کے بعد 2 سال کے بعد 3 طلاقیں دے، یعنی 10 سال پہلے ایک طلاق دی، اب اس کے پاس خالی 2 طلاقوں کا حق رہا، یہ نہیں کہ دوبارہ سے 3 طلاقوں کا حق اس کے پاس رہا، اور آج اس نے اور ایک طلاق دی تو 2 طلاقیں ہو گئی، اب اس کے پاس خالی ایک طلاق کا حق رہا، یعنی جو پچھلی والی طلاق ہے وہ بھی گنی جائے گی۔ اب اس نے جتنی طلاقیں دی ہوگی 2، اب اس کے پاس خالی ایک طلاق کا حق رہا، اور اگر اس نے 10 سال کے بعد اور ایک طلاق دی تو وہ 3 طلاقیں ہوگی، جو پچھلی والی 2 بھی اس نے دی ان کے ساتھ ملا کے۔ اور اگر اس نے عدت کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ رجوع نہیں کیا تو پھر عدت ختم ہونے کے بعد اس کی بیوی خود بخود اس کے نکاح سے چلی جائے گی، اور اگر یہ دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس نے 3 طلاقیں دی وہ طلاق مغلظہ بن گئی۔ اب 3 طلاقوں کے دینے کے بعد یہ عورت اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن اگر اس نے 2 طلاقیں دی اس کے بعد اگر اس نے تیسری طلاق نہیں دی اور 2 طلاقوں کے بعد عدت ختم ہو گئی، اب وہ عورت خود بخود اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ ابھی تو اس نے 2 طلاقیں دی تھی، وہاں سے عورت نکل گئی، اور اب اگر یہ چاہے تو اس عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے کیونکہ اس نے خالی 2 طلاقیں دی تھی، لیکن اگر اس نے 3 طلاقیں دی تو پھر یہ اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، رجی طلاقیں 2 ہے، یعنی 2 طلاقوں کے بعد انسان رجوع کر سکتا ہے، ان 2 کے بعد بھی حق ہے۔ اگر اس نے عدت کے اندر رجوع کیا، چاہے پھر وہ زبان سے ہو چاہے پھر وہ تعلقات قائم کرے، تو وہ جو طلاق کا اثر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پس روکنا ہے عمدگی کے ساتھ، یعنی اگر تم اب ان عورتوں کو روکنا چاہتے ہو، نکاح میں واپس رکھنا چاہتے ہو، اب یہ 3 طلاقیں شریعت نے کیوں دی؟ تاکہ انسان احساس کرے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ طلاق ہو، سوچنے کا وقت دیا کہ ایک طلاق اگر تم نے دی سوچو، 2 طلاقیں دی اس کے بعد بھی سوچو،
اس لیے 3 طلاقیں رکھی گئی تاکہ انسان سوچے، بروں سے مشورہ کرے۔ اب اگر ایک بندے نے 2 طلاقیں دی اپنی بیوی کو، لیکن اس کے بعد رجوع کیا، وہ اس کو اپنی نکاح میں رکھنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے بڑے بہترین انداز میں ان کو اپنی نکاح میں رکھو۔ یہ نہیں کہ ہم 3 طلاقیں اس کو دینا چاہتے، پھر ہمارے ذہن میں یہ آ گیا چلو ہمارے گھر کا کام کرے گی، اس کے لیے اس کو رکھیں گے۔ فرمایا ایسا نہیں۔ اب تصریح بِإِحسان، یا اگر تم کو اس کو چھوڑنا ہے، طلاق ہی دینی ہے، تو بڑے عمدگی کے ساتھ اس کو چھوڑو۔ یعنی اگر تم اس کو الگ کرنا چاہتے ہو تو بڑے اچھے طریقے سے الگ کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ تم نے اس کو طلاق دے دی، اس کے بعد اس کی باتیں لوگوں سے شروع کرنا شروع کی کہ ہماری بیوی ایسی تھی، ہماری بیوی ایسی تھی۔ بہت سارے ایسے ہوتے نا جن کی بیوی کو کوئی غلطی نہیں ہوتی، اس کے بعد بھی طلاق دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ یا بہت سارے لوگ 2 طلاقیں دیتے ہیں، اس کے بعد رجوع کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کو اپنی نوکرانی بنا کے رکھیں گے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ خلا کا مسئلہ ہے، لیکن پہلے ہم اس کی بعد والی جو آیت ہے نا اس کو سمجھیں گے۔ تو فرمایا فَإِن طَلَّقَّهَا، پھر اگر اس نے طلاق دے دی اس عورت کو 30 مرتبہ، یعنی ایک شوہر نے 2 طلاقوں کے بعد اور ایک طلاق دی، اب 3 طلاقیں ہو گئی، فَلَا تَحِلَّ لَهُ، پس یہ عورت اس کے لیے اب حلال نہیں، کیونکہ 2 طلاقیں رجی تھی، اور جو 3 طلاقیں دی یہ طلاق مغلظہ بن گئی۔ اور جب ایک شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے وہ طلاق مغلظہ بنتی ہے، پھر وہ عورت اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اب وہ عورت چاہے کہیں پہ بھی نکاح کر سکتی ہے کیونکہ وہ آزاد ہے۔ اب یہاں پہ جو کہتے ہیں کہ حلالہ کا مسئلہ ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ یہ عورت دوسرے سے شادی کرے گی، اس کے ساتھ اس کو رات گزارنی ہے، اس کے بعد یہ اس پہلے والے شوہر کے ساتھ شادی کر سکتی ہے دوبارہ۔ تو یاد رکھے، ہم اس بات کو سمجھے۔ اب اس نے 3 طلاقیں دی کیونکہ شریعت نے سوچنے کا وقت دیا تھا۔ اب جب اس نے 3 طلاقیں دے دی، حالانکہ موقع تھا 2 طلاقوں کے بعد وہ رجوع کر سکتا تھا، اس نے نہیں کیا۔ شریعت نے موقع بھی دیا تھا، سوچو اب وہ اس بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اب اس نے 3 طلاقیں دی، اب اس عورت وہ آزاد ہے جب یہ رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن کسی اور کے ساتھ سونا ہوگا، پھر اس کے ساتھ واپس نکاح آئے گا۔ یاد رکھے یہ کبھی کبھی مسئلے کو سمجھے، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے فرمایا، جس کو پہلے شوہر نے طلاق مغلظہ دی، اس کے بعد اس نے کسی اور کے ساتھ نکاح کیا اور اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ میں تمہارے ساتھ 2 راتیں سوؤں گی، 1 رات سوؤں گی، اس کے بعد تم نے مجھے طلاق دینی ہے تاکہ میں پہلے والے شوہر کے ساتھ پھر سے نکاح کروں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے مرد پہ اور ایسا ایگریمنٹ کروانے والا اور ایسی عورت پہ لعنت ہے جو ایگریمنٹ کرائے، کیونکہ ابھی پہلے شوہر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی ہے جب تک یہ دوسرے کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ تو اگر کوئی عورت پھر اس پہلے والے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کو پہلے دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اب اگر یہ دوسرے کے ساتھ نکاح کرے گی، اس پہ ایگریمنٹ کیا گیا کہ میں 2 دن تمہارے ساتھ رہوں گی، اس کے بعد تمہیں مجھے طلاق دینا ہے، اس کے بعد میں پہلے والے شوہر سے پھر سے نکاح کروں گی، تو یہ جائز نہیں ہے، اس ایگریمنٹ کروانے والے پہ لعنت ہے۔ بلکہ اب جب اس کو عورت کو 3 طلاقیں لگ گئی، اب یہ بیچاری آزاد ہے، اب شریعت نے کہا ہے کہ یہ اور جگہ نکاح کرے، اس میں ایگریمنٹ نہیں ہونا چاہے۔ ہاں، اگر 5 سالوں کے بعد 10 سالوں کے بعد اس شوہر کے ساتھ نہیں بنی اور اس نے اس کو طلاق دی، اور اس کے بعد یہ اگر چاہے تو پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا حلالہ حلالہ، اور جو یہ کافر ہوتے ہیں نا اور جو یہ مرتد ہو جاتے ہیں نا، وہ اس بات کو زیادہ نشانہ بناتے ہیں۔ پہلے سمجھنا ہے حلالہ کیا ہے۔ حلالہ وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جائے کہ میں تمہارے ساتھ 2 راتیں گزاروں گی، اس کے بعد آپ مجھے طلاق دو تاکہ میں پہلے والے شوہر کے ساتھ نکاح کروں، اس میں ایگریمنٹ کیا گیا، تو یہ جائز نہیں ہے، ٹوٹل حرام ہے۔ بلکہ یہ زیادہ مسئلہ بھی نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے۔ یعنی وہ عورت اب آزاد ہے، اس کو زندگی گزارنی ہے، وہ کسی اور جگہ بھی نکاح کرے، اس میں ایگریمنٹ نہیں ہونا چاہے پہلے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے بلکہ گناہ ہے، ایسے انسان پہ لعنت ہے۔ بلکہ 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 5 سال کے بعد اگر اس کو دوسرے شوہر کے ساتھ نہیں بنی، لڑائی ہو گئی، اس نے بھی اس کو طلاق دی، تو پھر اگر یہ عورت چاہے تو یہ پہلے والے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے 2 طلاقوں کے بعد رجوع کرنے کا حق ہے، لیکن اب اگر اس نے 3 طلاقیں دی تو یہ عورت اس پہ حرام ہو گئی، یہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔
اب اس کو دوسرے کے ساتھ شادی کرنی ہے، کیونکہ بیچاری آزاد ہے، زندگی اس کو گزارنی ہے، اس کا بھی حق ہے دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرے۔ لیکن جب یہ دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرے، اس میں یہ اگریمنٹ نہیں ہونا چاہے کہ میں 2 دن تمہارے ساتھ رہوں گی، اس کے بعد تو مجھے طلاق دے تاکہ میں پہلے والے شوہر کے ساتھ پھر سے شادی کروں۔ یہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ بلکہ سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد دوسرے شوہر سے نہیں بنی اس نے بھی اس کو طلاق دی، لیکن اب یہ عورت چاہتی ہے پہلے والے شوہر کے پاس جانا، تو یہ جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں اگریمنٹ کرنا کہ میں آپ کے ساتھ اتنا وقت رہوں گی، اس کے بعد تو مجھے طلاق دے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو 2 طلاقوں کے بعد رجوع کرنے کا حق ہے، لیکن جب 3 طلاقیں دی گئی تو طلاق مغلظہ بن گئی، تو اب یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ نہ تو رجوع کا حق ہے، نہ اب یہ رجوع کر سکتا ہے، اور نہ اب اس کے ساتھ یہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِن طلق کہا، پس اگر اس نے طلاق دے دی اس عورت کو، تیسری بھی، یعنی 3 طلاقیں دی شوہر نے اپنی بیوی کو، فلا تحل لہ، پس وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں، وہ چاہے تو کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے، من بعد، تیسری طلاق کے بعد، جب 3 طلاقیں ہو گئی۔ 2 طلاقیں طلاق رجی کہلاتی ہے، 3 طلاقیں دی طلاق مغلظہ۔ طلاق رجی کے بعد رجوع کر سکتا ہے، اس عورت کے ساتھ رہ سکتا ہے، لیکن طلاق مغلظہ کے بعد یہ رجوع نہیں کر سکتا، نہ اس عورت کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ ویسی طلاق بین اگر دی، یعنی جس میں طلاق کے الفاظ صراحتاً نہ اس نے نکالے ہو، جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے تو مجھ پہ حرام ہے، اس نے اتنا کہا تو مجھ پہ حرام ہے، اب طلاق دینے کی نیت ہے لیکن اس نے طلاق کا لفظ نہیں کہا، تو اسے طلاق بین کہا جاتا ہے، جو اپنی زبان میں طلاق دی جاتی ہے، جس میں طلاق کے الفاظ نہیں کہا جاتا ہے۔ تو طلاق بین دینے پہ وہ عورت ایک ہی بار اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، لیکن اگر یہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے طلاق بین کے بعد نکاح بھی ہو سکتا ہے اس والے شوہر کے ساتھ۔ لیکن طلاق مغلظہ اس نے دی، 3 طلاقیں دی، اب یہ طلاق مغلظہ بن گئی، نہ اب یہ شوہر اس کے ساتھ رہ سکتا ہے، نہ اس پہ یہ حلال ہے، اور نہ یہ عورت اب اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے جب تک یہ دوسرے مرد کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ اور اگر یہ دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے گی تو اس میں ایگریمنٹ نہیں ہونا چاہے کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کروں گی، اس کے بعد آپ مجھے طلاق دیں گے تاکہ میں پہلے والے شوہر کے ساتھ نکاح واپس کروں، یہ حرام ہے۔ بلکہ 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد ان میں آپس میں لڑائی ہو گئی، اس نے بھی اس کو طلاق دی، پھر اگر یہ عورت چاہے پہلے والے شوہر کے پاس آنا تو یہ آ سکتی ہے۔ تو فرمایا جب 3 طلاقیں دی جاتی ہے، فلا تحل لہ، پس وہ عورت اب اس شوہر پہ حلال نہیں ہے، من بعد، تیسری طلاق کے بعد۔ اصل میں سنت اور مستحب طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ دیکھیں طلاق جو ہے نا وہ جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام جو ہے نا وہ طلاق ہے۔ یہ طلاق کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی آپس میں میاں بیوی کو بنتی نہیں ہے، وہ بیچارے پھر زندگی بھر ایسی ہی ایک سے ضد رکھتا ہے، دوسرا دوسرے سے ضد رکھتا ہے، یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بیوی نیک ہوتی ہے، اس کا شوہر گناہگار ہوتا ہے، وہ اس کو دین سے روکتا ہے، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ انسان کے لیے رکھا ہے۔ کبھی شوہر نیک ہوتا ہے، بیوی بد زبان ہوتی ہے، بدکار ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے، یا کبھی میاں بیوی میں آپس میں بنتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ طلاق رکھی ہے، لیکن بہتر ہے کہ طلاق نہ دے۔ اس لیے سوچنے کا وقت دیا کہ اگر تم نے ایک بیوی کو طلاق کہا تو یہ طلاق نہیں ہوئی، طلاق رجی، اس کے بعد تم رجوع کر سکتے ہو۔ دوسری طلاق بھی دی، اس کے بعد بھی تم اس بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتے ہو۔ سوچنے کا وقت دیا تاکہ تم مشورہ کرو، دیکھو طلاق دینا جائز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ناپسندیدہ کام ہے، تم سوچو، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکلے، اگر پھر بھی کوئی راستہ نہ نکلے تو اب تم 3 طلاقیں دو گے، اب یہ عورت تم پہ حرام ہے، لیکن مستحب طریقہ بھی ہے طلاق دینے کا، کہ طلاق جو ہے وہ انسان پاکی میں دے، کہ ایک عورت پاک ہو گئی تو اس میں ایک طلاق دے، اس کے بعد دوسری پاکی آ گئی، اس میں اور ایک طلاق دے، تیسری پاکی آ گئی تو اس میں اور ایک طلاق دے۔ اور اگر کسی بندے نے ایک ہی جگہ اپنی بیوی کو 3 مرتبہ کہا کہ میں نے تمہیں طلاق 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 دی، 3 طلاقیں اس نے کہی، تو یہ طلاق مغلظہ بن گئی، کیونکہ اس نے 3 مرتبہ طلاق کا لفظ کہا ہے، چاہے پھر اس نے ایک ہی کلمہ کہا ہو، لیکن طلاق کے لفظ اس نے 3 مرتبہ دہرائے، تو دونوں صورتوں میں طلاق ہو جائے گی، لیکن ایسے طلاق نہیں دینی چاہیے۔ تو فرمایا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ کرے، یعنی اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، اب یہ طلاق مغلظہ بن گئی، اب یہ عورت اس کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی، نہ رجوع کرنے کا حق ہے، اب اس عورت کو دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اب اس نکاح پہ میں نے کہا جو حلالہ کہا جاتا ہے نا، جس کو دین کے دشمن ٹارگٹ بناتے ہیں کہ اسلام کے اندر حلالہ ہے،
تو یاد رکھے یہاں پہ قرآن کہتا ہے اب یہ عورت آزاد ہے، اس بیچاری کو زندگی گزارنی ہے، یہ کسی جگہ بھی نکاح کر سکتی ہے، یہ آزاد ہو گئی۔ ہاں اگر اس عورت نے کسی اور سے شادی کی اور وہاں پہ ایگریمنٹ کیا گیا کہ میں آپ کے ساتھ شادی کروں گی، 2 راتیں آپ کے ساتھ گزاروں گی، پھر میں واپس اپنے پہلے والے شوہر کے پاس جاؤں گی، تو ایسی عورت پہ اللہ کی لعنت ہے کہ اگر ایگریمنٹ کیا جائے۔ بلکہ اب یہ عورت آزاد ہے، یہ دوسرے کے ساتھ نکاح کرے۔ ہاں 2 سال کے بعد 10 سال کے بعد ان کو آپس میں نہیں بنی، اس دوسرے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، تو پھر اگر یہ چاہے تو پہلے والے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ تو اصل میں جو دین کے دشمن ہیں نا، وہ حلالہ کو کیسے پیش کرتے ہیں، کیسے اس کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ جب ان کو خود کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو وہ قرآن کیا سمجھیں گے؟ تو فرمایا حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ فین طلق کہا، پس اگر اس دوسرے خاوند نے بھی اس کو طلاق دی 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر اگر یہ عورت چاہے تو پہلے والے خامد کے ساتھ، پہلے والے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، اس پر عورت کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، نہیں، ایگریمنٹ نہیں ہونا چاہے، وہ حرام ہے۔ ان یتراجعا، یہ کہ یہ دونوں آپس میں رجوع کرے، یعنی عدت گزرنے کے بعد نئے سرے سے نکاح کرے، مگر شرط کیا ہے؟ ان ظنا ان یقیم حدود اللہ، اگر وہ دونوں یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ کیونکہ پہلے والے شوہر کے ساتھ اختلاف ہوا، لڑائیاں ہوئی، تب اس نے طلاق مغلظہ دی، اب اس نے دوسری جگہ نکاح کیا، 5 سال 10 سال اس کے ساتھ رہی، اب اس کے ساتھ نہیں بنی، اس نے بھی اس کو طلاق دیا، تو اب اگر یہ پہلے والے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے، یہ آ سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے، لیکن حدود کو قائم رکھے۔ کیا حدود کو قائم رکھے؟ کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں پہلے بھی لڑائی ہوئی تھی، طلاق ہوئی تھی، تو اب ایسا نہیں ہونا چاہے۔ اب اگر وہ نکاح کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو سامنے رکھے، پھر سے دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہے۔ اب اس کے بعد جو درمیان میں ہے نا، یہ خلا کا مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَا يَحِلَّ لَكُمْ، اور اے مردو تمہارے واسطے حلال نہیں ہے، ان تاخذوا، یہ کہ لو تم، مما، اس چیز سے، آتیتموہن، جو تم نے ان عورتوں کو دیا ہے، شیئن، کچھ بھی، یعنی اگر تم نے ان کو مہر دیا ہے، اگر تم نے اپنی عورتوں کو ہدیہ دیا ہے، تو طلاق کے بعد تم ان سے کچھ نہیں لے سکتے۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو مہر دیا، اس کو ہدیے دیے، تحفے دیے، اب اگر اس مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اب تم ان سے کچھ نہیں لے سکتے، ان بیویوں سے واپس۔ ہاں یہ اس وقت ہے جب رخصتی ہوئی ہوگی، اور اگر خالی نکاح ہوا ہوگا، رخصتی نہیں ہوئی ہوگی، میاں بیوی آپس میں نہیں ملے ہوں گے، تو وہاں پہ الگ قانون ہے کہ مال کے 2 حصے ہو جائیں گے۔ جو مہر ہوگا اس کے 2 حصے ہوں گے، آدھا لڑکے کو ملے گا، آدھا لڑکی کو۔ لیکن اب اگر لڑکی کی رخصتی ہوئی ہے یا یہ دونوں ایک جگہ ملے ہیں تنہائی میں، تو وہ بھی رخصتی مانی جاتی ہے۔ اب اگر اس کے بعد طلاق ہوئی تو فرمایا جاتا ہے، فرمایا کہ اب تم اپنی بیوی سے واپس نہیں لے سکتے، الا ان یخافا، مگر یہ کہ میاں بیوی خوف کرے، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی ان کا آپس میں مزاج نہیں ملتا، ان کی طبیعت آپس میں نہیں ملتی، ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر اے دونوں کے وارث ہو، اب خطاب ہوا ان کے جو وارث ہے، ماں باپ ہے، رشتہ دار ہے، ان کو بھی کہا گیا کہ تم خوف کھاؤ، تمہیں بھی خوف ہو، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما، پس نہیں ہے گناہ ان دونوں پر، فی مفتدت بھی، اس چیز میں کہ یہ عورت نے فدیہ رقم دے کر مرد سے طلاق لے لی۔ اب یہاں پہ مسئلہ سمجھے، یعنی اگر بیوی خاوند جو ہے نا ان کا آپس میں بنتی نہیں ہو، ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہو، مثال کے طور پر ان کا مزاج آپس میں نہ ملتا ہو، یا ایک دیندار ہو ایک بے دین ہو، اس کو لگتا ہے کہ میرے دین کو خطرہ ہے، تو اس واسطے سے اصل میں شریعت نے یہ بھی رکھا ہے نا کہ انسان کفو کے اندر نکاح کرے، کفو کو زیادہ ترجیح دی گئی، یعنی کفو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برادری کے اندر نکاح کرے، کیونکہ جو برادری کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا ذہن آپس میں ملتا جلتا ہے۔ ویسے آج کی برادری تو رشتہ دار تو سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں نا، اللہ بچائے۔ تو اگر اپنی برادری میں اپنے رشتے میں نکاح کرے، ذہن ملتا ہے، اور جب ایک انسان یعنی کسی اور جگہ نکاح کرتا ہے، اور ایسا کرنا گناہ بھی نہیں ہے، البتہ جو غیر کفو ہوتا ہے اس میں انسان کا مزاج جو ہوتا ہے نا، طبیعت جو ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں ہے کس ٹائپ کی ہوتی ہے، تو اس لیے شریعت نے کفو کو زیادہ ترجیح دی ہے کہ پہلے اپنی رشتہ داری میں دیکھے کوئی اگر ہے دیندار۔ آج کل کے تو رشتہ دار اللہ بچائے،
تو رشتہ داری میں کیوں کہا گیا؟ کیا پتہ ان کے آپس میں مزاج ملتے ہوں گے، خاندان ایک ہوگا، ذہن ایک ہوگا. تو اب اگر اس عورت کا نکاح کسی اور جگہ ہوگا وہ بھی جائز ہے، وہ گناہ نہیں ہے. کیونکہ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے دور نکاح کیا ہے اور جن کے شوہر دیندار ہے، الحمدللہ ان کی زندگی اچھی گزرتی ہے. اور بہت ساروں نے رشتہ داری میں نکاح کیا ہے حالانکہ ان کو طلاق بھی ملی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ رشتہ داری میں ہی کرے، البتہ ترجیح دی گئی برادری میں، کیونکہ آپس میں ملتا جلتا ہوگا ان کا مزاج. باقی جو ہے غیر کفو ہے اس میں بھی نکاح کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے. تو یہاں پہ کہا گیا کہ اگر میاں بیوی کا آپس میں مزاج نہیں ملتا، ان کی آپس میں بنتی نہیں، لڑائیاں ہوتی ہے، تو شریعت نے خلا کی بھی اجازت دی ہے. البتہ اس میں بات یہ ہے کہ اگر خرابی بیوی کی طرف سے ہو، اگر بیوی کے اندر کوئی خرابی ہو کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہو اور جو اس کا شوہر ہے وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو ایسے موقع پر کیا ہوگا کہ جو شوہر ہے وہ عورت کو کہہ دے کہ تو مجھے اتنے پیسے دے دے تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، کیونکہ مجھے شادی پہ خرچہ ہوا، باقی چیزوں پہ مجھے خرچہ ہوا، تو میں تو تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا ہوں، تو خود مجھ سے کھلا لینا چاہتی ہے، میں تمہیں ایک شرط پہ کھلا دوں گا. یہ شوہر اپنی بیوی کو کہے گا تو مجھے اتنے پیسے دے دے جتنا مجھے شادی پہ خرچہ ہوا، وہ ہوا، یہ ہوا. تو اس میں بھی اختلاف ہے کہ مرد نے جتنا مہر دیا ہوگا اتنے پر ہی کھلا ہو، یا حق کی مہر سے زیادہ رقم لے بھی سکتا ہے. اس میں الگ الگ مسئلہ ہے. جو امام شافعی ہے وہ فرماتے کہ جتنا مہر دیا تھا اس سے زیادہ پر بھی کھلا ہو سکتا ہے، اور جو امام ابو حنیفہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ مہر سے زیادہ رقم نہیں لینی چاہے، کیونکہ وہ ایک صحابی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس ایک صحابی تھے. یہ بہت بڑے محنتی تھے، ذہین تھے. ان کا قد جو تھا نا چھوٹا تھا، اور ان کا جو رنگ تھا وہ سیاہ تھا، اور ان کی جو بیوی تھی نا وہ بہت خوبصورت تھی. تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ حضرت میرا جو خاوند شوہر ہے وہ تو بڑا اچھا ہے اور مجھے خرچہ بھی دیتا ہے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، لیکن آپ مجھے اسے طلاق دلوا دے، کیونکہ جب میں اس کے پاس رہتی ہوں وہ سیاہ ہے اور میں خوبصورت ہوں تو مجھے کراہت آتی ہے جس سے میرے ایمان پر زد پڑے گی، تو لہٰذا آپ مجھے طلاق دلوا دے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ باغ جو اس نے تجھے مہر میں دیا تھا وہ اس کو واپس کر دے. تو حضرت ثابت کی بیوی نے کہا کہ حضرت میں وہ باغ بھی دے دوں گی اور بھی مزید پیسے دوں گی. تو مسند احمد کے اندر غالباً یہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اما زیادۃ فلا، اللہ کے نبی نے فرمایا بہرحال زیادہ دینا تو درست نہیں ہے. تو اس حدیث کو سامنے رکھ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو مہر دیا ہے اس سے زیادہ نہیں لے سکتا. تو فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہے، فلا تعتدوها، پس تم ان سے آگے نہ بڑھو. ومن یتعد حدود اللہ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کیا، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ ظالم ہیں. کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ لوگوں کو کہ 2 طلاقیں اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو دے اس کے بعد ہی اس کے ساتھ رہ سکتا ہے اگر رجوع کیا، لیکن اگر اس نے 3 طلاقیں دی اس کے بعد یہ بیوی اس پہ حلال نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ کسی اور جگہ شادی نہ کرے. اس کے بعد یہ پہلے والے شوہر سے شادی کر سکتی ہے دوبارہ. تو فرمایا فین طلاق کہا، پس اگر دوسرے خاوند نے بھی اس کو طلاق دی، یہ 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد جس دوسرے شوہر کے ساتھ اس نے شادی کی، اب اگر اس نے بھی طلاق دی، میں نے یہ آپ کو پہلے ہی کہا اگر کسی بیوی کو اپنے شوہر نے طلاق مغلظہ دی، 3 طلاقیں دی، اب نئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے اور نہ نکاح کر سکتی ہے اس کے بعد، یہاں تک کہ جب تک یہ دوسرے سے نکاح نہ کرے، شادی نہ کرے. اب جب یہ دوسرے سے شادی کرے گی جس کو لوگ حلالہ نام دیتے ہیں اور کہتے کہ یہ 2 دن، جو اسلام کے دشمن ہوتے وہ کہتے 2 دن یہ عورت کسی اور کے پاس سوتی ہے پھر واپس وہ دوسرا شوہر طلاق دیتا ہے، تب یہ پہلے والے شوہر سے شادی کر سکتی ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا حدیث میں آتا ہے کہ جو ایگریمنٹ کرے، یعنی جس کو پہلے شوہر نے طلاق دی اب وہ دوسرے شوہر سے شادی کرتی ہے اس بات پہ، اس وعدے پہ کہ میں تم سے شادی کروں گی، تمہیں اتنا پیسہ دوں گی، تمہارے ساتھ 2 راتیں گزاروں گی، لیکن اس کے بعد تمہیں مجھے طلاق دینی ہے تاکہ میں پہلے شوہر کے ساتھ واپس نکاح کروں، تو ایسی عورت پہ اللہ کی لعنت ہے. اور جو یہ ایگریمنٹ کروانے والا ہوگا اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے. بلکہ جب اس کو پہلے شوہر نے طلاق دی اب یہ آزاد ہے، یہ کسی اور جگہ بھی نکاح کر سکتی ہے. اب یہ دوسرے کے ساتھ نکاح کرے گی، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد اس سے نہیں بنی، اس نے بھی طلاق دی، تو پھر یہ پہلے والے شوہر کے ساتھ واپس نکاح کر سکتی ہے.
فین طلاق کہا پس اگر دوسرے خاوند نے طلاق دے دی فلا جناح علیہما پس کوئی حرج نہیں ان پہلوؤں پر ان یتراجعا یہ کہ نکاح کے لیے آپس میں رجوع کرے، یعنی یہ پھر پہلے والے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ ان ظن ان یقیم حدود اللہ، اگر ان کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کریں گے، وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہے، یبینھا لقوم یعلمون، ان کو بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس قریب پہنچے وہ اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ پس تم ان کو روکو، یعنی عدت ابھی ختم نہیں ہوئی تو دوران عدت تم انہیں روک بھی سکتے ہو، یعنی اگر تم نے ان کو ایک طلاق دی اس کے بعد تم ان کو روک سکتے ہو، رجوع کر سکتے ہو، دو طلاقیں دی اس کے بعد بھی رجوع کر سکتے ہو، لیکن اب اگر تین طلاقیں دی اب تم رجوع نہیں کر سکتے ہو۔ بمعروف عمدہ طریقے سے، یعنی اگر تم دو طلاقوں کے بعد ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، تمہیں اب احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا تھا، غلطی میری ہے، تو دو طلاقوں کے بعد تم ان کے ساتھ رہ سکتے ہو، لیکن اب اگر تم ان کو اپنے ساتھ رکھو گے تو بڑے عمدہ طریقے سے، یہ نہیں کہ چلو رکھیں گے اس کو نوکرانی بنائیں گے، گھر کا کام کرائیں گے، باقی چیزیں کرائیں گے، تو اگر تم ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو بڑے اچھے طریقے سے ان کو اپنے ساتھ رکھو، بمعروف عمدہ طریقے کے ساتھ، او سرحوہن، یا ان کو تم چھوڑنا چاہتے ہو بمعروف تو عمدہ طریقے سے چھوڑو، یہ نہیں کہ چلی جاؤ ان کا سب کچھ تم نے کھا لیا اور اس کے بعد ان کی غیبتیں پیچھے کرتے ہو کہ ہماری بیوی ایسی تھی، ہماری بیوی ویسی تھی، نہیں، اگر رکھنا چاہتے ہو عمدہ طریقے سے اپنے پاس واپس رکھو، اگر چھوڑنا چاہتے ہو نہیں بنتی ہے اور اب ان کو چھوڑنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں، البتہ عمدہ طریقے سے الگ بھی ہو جاؤ، ولا تمسکوہن، اور نہ روکو تم ان کو، ضرارن، تکلیف دینے کے لیے، یعنی اب اگر تم ان کو روکنا چاہتے ہو اس لیے مت روکو تاکہ ہم ان کو تکلیف دیں گے، ان کو ماریں گے، ان کو پیٹیں گے، ان کو تنگ کریں گے، لتعتدوا، تاکہ تم تجاوز کرو، اس واسطے نہ روکو، ومن یفعل ذلک، اور جس نے یہ کاروائی کی، جس نے ایسا کیا، فقط ظلم نفسہ، پس اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا، ولا تتخذوا آیت اللہ حضوا، اور نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کی آیت کو ہنسی اور کھیل، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ اٹل ہے، اس کو کھیل تماشا مت بناؤ، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو اس نے تمہیں دی، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، روحانی نعمتیں، جسمانی نعمتیں، ان کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور یہ بھی نعمت ہے وما انزل علیکم من الکتاب، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تم پر کتاب، یعنی قرآن کریم، قرآن کریم بھی نعمت ہے، اور اس کی قدر وہی کرے گا جو اس کو سمجھے گا، اور جس نے قسم کے لیے قرآن کو رکھا ہوگا وہ کیا سمجھے گا قرآن کو؟ قرآن پاک جو ہے بہت بڑی دولت ہے، فرمائے والحکمہ، حکمت نازل ہے اس میں، یہ حکمت کی کتاب ہے، اور یہاں پہ حکمت سے مراد سنت اور حدیث ہے، یعنی قرآن پاک کی تشریح حدیث ہے، اور حدیث کے بغیر تشریح کرنے پر بھی ہمارا ایمان نہیں ہے۔ یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو، قرآن کریم پڑھو، حدیث شریف پڑھو، ان پہ عمل کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وعلموا، اور تم جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے، یعنی تمہارا ظاہر باطن، تمہاری نیت، یہ تو اللہ تعالیٰ کو سب کو پتہ ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں ہے۔